الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملہ رہنما بگردہ بلا افتاد کشتی امداد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ و طفیل رحمت للعالمین نظر کرم برما بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
جود و کرم ہے تیرا کیا کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور دھارے چلنے عطا کے وہ ہے بتا تیرا آقا یا رسول اللہ دھارے چلتے عطا کے وہ ہے تیرا کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے زلزلہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا اور میں تو مالک کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب آقا یا رسول اللہ میں تو مالک کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب کیونکہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت اتنی یا رسول اللہ میں کیا میرے سیاں کی حقیقت مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا آقا جی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار میں لا ہے رضا اس کو شفیع
تیری سرکار میں لاتا نظر اس کو شفیع جو میرا سے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا سے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا کیا جو کرم۔ سامعین ذوی الاحترام والے شام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ اس آخر پر اپنے کرم فضل عنایت کی بارشیں فرمائے اور تمام جملہ نفسانی شیطانی خواہشات اور حملوں سے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ لجپال نبی کا صدقہ خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ میرے مالک کا ایک نظام ہے، دنوں راتوں ہفتوں اور مہینوں سالوں کی آمد و رفت کا سلسلہ اس نے جاری رکھا ہوا ہے۔ زندگی کے لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ایک مدت تک جس چیز کا انتظار رہتا ہے اس کے گزر جانے کے بعد انسان افسوس اور حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے ابھی تو میں اس کا منتظر تھا اور وہ اب گزر بھی چکا ہے۔ اسی گردش لیل و نہار میں زندگی ختم ہو جائے گی اور قرآن مجید کے مطابق قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ لوگ کہیں گے لبسنا یومن او بعد یوم، ہم دنیا کے اندر کچھ دن یا کچھ حصہ ایک دن کا ہم ٹھہرے۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارا بچپن، ہماری جوانی کس طرح آئے اور گزر گئے۔ بڑھاپا اب سامنے ہے، ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے، گزر گئے۔ بڑا مان تھا جوانی کا، ہاں جی، اب ہر چیز کمزور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ چند دن پہلے ہم رمضان مبارک کے انتظار میں تھے، چند دن پہلے ہم رمضان مبارک کے انتظار میں تھے اور آج جناب اس کی ہم آخری گھڑیاں ہم اس کی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، 2 دن یا 3 دن باقی، تقریباً مہینہ گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیبی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان تیزی سے گزرنے والا وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نیک کاموں میں گزارے، یہ خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہے۔ ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے رمضان المبارک کے اندر اس کے حکم کے مطابق ہم نے اس کی فرما برداری میں بھی وقت گزارا ہے اور نیک کاموں میں بھی وقت گزارا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک پروردہ آغوش رسالت، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے اچھے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی کا ارادہ، آپ سے بھلائی کا ارادہ ہے تو اللہ آپ سے اچھے کام لینا شروع کر دے گا، اپنے گھر کی خدمت لینا شروع کر دے گا۔ اور پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یستعملہ یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ کام لینے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اسے موت سے پہلے نیک کام کی اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ 2142 نمبر پر جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود۔ آج کوئی خاص مضمون تو نہیں، بس چند ایک مضامین پر، چند ایک باتوں پر ہم آج غور کریں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہمیں برکتیں اور نیکیاں سمیٹنے کا موقع ملا، مگر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں ہمارے رویے ذرا مختلف رہے ہیں۔ میں نے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان میں آپ کو عرض کروں، اس کے بعد پھر میں آگے مزید عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا جی نبی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کے بندو، جو میرے مالک نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر 5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں سے پہلے کر لو۔ میرے آقا جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے بندے 5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں سے پہلے کر لے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں سے پہلے کر لے۔ پہلی، شبابہ کا قبل حرمک، جوانی کی بڑھاپے سے پہلے قدر کر لیں۔ جوانی میں جو نیکی ہو گئی قبلہ بس وہ ہو گئی، اس کے بعد نیکی نہیں ہونے والی۔ جوانی کے اندر بندہ نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، جوانی کے اندر بندہ معاملات بھی سارے کر لیتا ہے، بڑھاپے کے اندر نماز پڑھنا بھی اوکھا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمس قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اپنی بیمار ہونے سے پہلے تو صحت کی قدر کر لے، بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کر لے۔ تیسرا، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وغناک قبل فقرک، اللہ کے بندے مالداری کی فقیری سے پہلے قدر کر لے۔ جب تیرے پاس اللہ تعالیٰ کو مال عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، اس کی قدر کر، اس کو ضائع نہ کر۔ اپنے مال کی قدر کر، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ پھر بفراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان۔ فرصت مل جائے، وقت مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان۔ پانچواں، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی موت سے پہلے قدر کر لے، اپنی زندگی کی موت سے پہلے قدر کر لے۔ جس کی قدر کرنی ہے زندگی میں کر لو، مرنے کے بعد قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہوتا ہے کہ باپ تو دوائی کی قلت کی وجہ سے مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کے 40ویں پر 4 دیگیں پکا دی۔ باپ زندگی میں دوائی سے بھی محروم مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کے ختم کے لیے 1,00,000 روپے لگا دیا۔ 1,000 روپے کی دوائی نہیں لے کے دی، 1,00,000 روپے اس کے مرنے کے بعد لگا دیا۔ یہ بتائیں اس مرنے کے بعد 1,00,000 روپے لگانے کا کیا فائدہ؟ اس کی زندگی میں اس کو دیتے، اس کی زندگی میں خدمت کرتے، اس کی زندگی میں اس کے ساتھ وفا کرتے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سلامت رکھتا، اس کو بھی آباد رکھتا۔
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 خصال، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو قدم نہیں ہلانے دے گا، قدم نہیں اٹھانے دے گا اس وقت تک جب تک 4 سوالات کے جواب نہ دے لے۔ اللہ تعالیٰ 4 سوالوں کے جواب لیے بغیر کسی بندے کو میدان محشر سے ہلنے نہیں دے گا۔ پہلا سوال، لا تزول قدم عبد یوم القیامت یسأل عن 4 خصال عن عمرہ فیما افناہ۔ جناب ہم نے آپ کو زندگی عطا فرمائی تھی، ذرا یہ بتائیے اپنی زندگی کدھر گزاری ہے، کدھر فنا کی ہے زندگی؟ آدھی زندگی تو ہماری سونے میں گزر جاتی ہے، آدھی زندگی سو کے ہم گزار دیتے ہیں، باقی بچی آدھی زندگی اس میں سے زیادہ تر ہم دوستوں یاروں کے اندر وقت گزار دیتے ہیں۔ ہم آدھی زندگی میں دوستوں یاروں کے اندر وقت گزار دیتے ہیں اور آدھی زندگی میں روٹی کی فکر میں گزار دیتے ہیں، اور عبادت کی زندگی کتنے گئی؟ دوستی یاری بھی بڑی ضروری ہے، روٹی کمانا بھی بڑا ضروری ہے، روٹی کمانا بھی ضروری ہے، دوستی یاری بھی ضروری ہے، سونا بھی ضروری ہے، تو عبادت کب کرنی؟ عبادت کا وقت کب ہوگا؟ اللہ سب سے پہلے یہ سوال لازمی کرے گا عن عمرہ فیما افناہ، جناب نے عمر کدھر گزاری؟ دوسری بات وعن شبابہ فیما ابلاہ، جناب نے جوانی کیسے گزاری ہے؟ ذرا جوانی تو بتائے نا۔ حضرت اس دنیا کا بدبخت ترین آدمی ہے وہ جس بندے کی زبان بد کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ اس دنیا کا سب سے غلیظ ترین آدمی، سب سے برا ترین آدمی، سب سے گناہ گار ترین آدمی، سب سے ناپسندیدہ اللہ کا بندہ جس کی گندی زبان کی وجہ سے لوگ اس کے پاس نہ بیٹھتے۔ یار یہ گالیاں نکالے گا، یار یہ تانے مارے گا، یار یہ ذلیل کرے گا، یار یہ رسوا کرے گا، یار لوگ اس سے دور رہیں۔ یہ دنیا کا بدترین انسان ہے۔ جوانی کدھر گزاری؟ اسلام کی، دین کی سربلندی میں، اللہ کی اطاعت میں، یا پھر اس کی نافرمانی میں؟ حضرت عمر گزر جانی ہے۔ آج تک کوئی ماں کا لال 80 سال تک جوان نہیں رہا، 90 سال تک جوان نہیں رہا کوئی۔ 40 سال کے بعد بندہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، 60 سال تک بندہ ڈھل جاتا ہے، اس کے بعد پھر طاقت نہیں آتی، پھر کمزوری آتی ہے، پھر ضعف ہی آتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی جوانی نہیں ہے۔ 40 سال میں خوب بندہ ہے تیری خیر ہو جائے، اپنے مکمل جوبن پہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے، 20 سال کے اندر اندر ساری گیم ختم۔ تو یہ جواب دیے بغیر آپ نہیں گزریں گے۔ اگر آپ کی زندگی کی جوانیوں کے لمحات ایسے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکتے ہیں تو مبارک ہو، ورنہ بابا ابھی موقع ہے، اس کو سنبھال لو۔ تیسرا، میرے آقا جی نے فرمایا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَفْنَاهُ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو میدان محشر سے قدم نہیں ہلانے دے گا جب تک وہ اس بات کا جواب نہ دے لے اس نے کیا کمایا، کیسے کمایا اور کہاں اڑایا۔ کیا کمایا، کیسے کمایا، کہاں اڑایا۔ ساری رات برگر کھا کھا کے وہ اتنا پی پی کے اڑا لیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اڑایا، ماں باپ کی خدمت میں اڑایا۔ ایک ساتھی میرے پاس کل تشریف لائے اور وہ کہنے لگے ایک مسئلہ میں نے پوچھنا ہے۔ میں کہا جی پوچھے، بسم اللہ۔ کہنے لگے جی میرے گھر کے قریب مسجد ہے، میں ہر روز افطاری کرواتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ جی۔ کہتے جی وہ آئے ہیں دوسرے کیا کہتے ہیں اعتکافی حضرات، تقریباً 26 کے قریب اعتکافی حضرات ہیں، اور الحمدللہ وہ 26 کے 26 ساتھیوں کو میں افطاری کرواتا ہوں۔
میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے مہمانوں کو کھلانا یہ تو بڑی نیکی کی بات ہے۔ کہنے لگا کہ ایک اور بات پوچھنی تھی، میری بہن بھی ہے غریب اور میں اس کے ساتھ بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے تمہاری بہن غریب ہے؟ ہاں جی بہت غریب ہے، کھانے کی بھی اس کو جو ہے نا جی بڑی پریشانی ہے۔ میں کہا بھائی تو جو پھر 26 بندیاں نو کھوا رہے ہیں وہ تیری سکی بہن وہ محروم بیٹھی ہے تے جنہ دا تیرے نال کوئی رشتہ نہیں، نہ تیرے پھپھی دے منڈے، نہ تیرے چاچے دے منڈے، نہ تیرے مامے دے منڈے، نہ وہ تیرے بہن بھائی، وہ نہ 26 بندیاں نو کھوا رہے ہیں تے جڑے رب کریم نے تیرے تے فرض کیتے سن رشتے، انہاں رشتے دے نال تو جڑا نیکی کرنی ہے وہ انہاں تو محروم رکھے ہویا سارے زمانے نو کھوا رہے ہیں کہ یہ کڑی نیکی ہے۔ اگر آپ کا اپنا یہ یاد رکھیں بھوک سے مر رہا ہو، اس کے گھر میں روٹی کے لالے پڑے ہوں اور آپ سارے زمانے میں دسترخوان بچھاتے پھر رہے ہیں، حضرت یاد رکھیں آپ کی وہ نیکی قابل قبول نہیں ہونے والی۔ تیرے اپنے تو بھوک سے مر گئے، تیرے اپنے تو محروم بیٹھے ہیں، سارے زمانے کو تو کھلا رہا ہے، تیرے اس دسترخوان کا کیا فائدہ جو تیرے گھر والوں کی کفایت نہ کر سکے؟ میں نے کہا ان 26 کی بجائے تو ایک کے اوپر توجہ کرتا، اللہ بھی راضی ہوتا، اس کے رسول بھی راضی ہوتے، تیری نیکی بھی پوری ہو جاتی۔ ہمارا المیہ یہ ہے قبلہ کہ جہاں پر زیادہ نیکی ملتی ہے، دیکھیں آپ کے بہن بھائی ضرورت مند ہیں تو آپ ان کو جب ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک اجر آپ کی نیکی کا، دوسرا اجر صلہ رحمی کا، دوسرا اجر صلہ رحمی کا ہے۔ اپنے کو دینے کا یہ فائدہ ہے۔ اکثر مجھ سے الحمدللہ سن کر اب لوگ اپنے بہن بھائیوں کی طرف اور اپنے رشتہ داروں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ میرا اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق دی، ہم نے یہ مسئلہ عرض کیا، لوگوں نے اس کو سمجھا، ورنہ بابو نہ سمجھیں، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، ہمیں کیا فرق پڑنا ہے۔ آپ نیکی کرو گے آپ کے اپنے گھر کا فائدہ ہوگا۔ ہاں جب آپ کے گھر والے سارے اللہ تعالیٰ کے خیر و فضل سے سارے خیریت کے ساتھ ہو جائیں تو پھر اب میرے بابو جدھر مرضی جاؤ، دیکھو کدھروں آ رہی، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک احسان کرے گا، کرم کرے گا۔ پھر سنیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَفْنَاهُ، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں پہ لگایا۔ بندہ سود کی کمائی کمائے اور اس سے مسجد بنائے، اسی سود کے پیسے سے بندہ قالین بھی لے کے آئے، اسی سود کے پیسے سے بندہ قرآن پاک بھی لے کے آئے، اسی سود کے پیسے سے بندہ اس کے خادموں کی تنخواہیں بھی دے، اسی سود کے پیسے سے بندہ اس کا سارا جو ہے نا جی صفائی شفائی کا نظام بھی کروائے۔ ایمان سے بتاؤ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سور کو آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ذبح کریں گے نا، سور حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ رات کو جب ہم لنگر شریف کھلا رہے تھے، لنگر شریف کے بعد ایک شخصیت میرے پاس بیٹھی اور وہ کہنے لگے اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان، میرا کوئی کمال نہیں، کہنے لگے الحمدللہ میں نے آپ کی اولاد کو دیکھا ہے، انتہائی تابعدار ہے، نیکی کرنے والی ہے اور آپ کے مشن کے ساتھ چلنے والی ہے۔ ایسے بڑے کم لوگ ہیں خوش نصیب جن کی اولاد ان کے مشن میں ان کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا بابو یہ اولاد اس لیے میرے ساتھ ہے، آج تک ان کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیا، آج تک ان کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیا، اس لقمہ حرام کی نحوست ان کو نہیں پہنچی۔ میں نے اپنی اولاد کو کبھی خواہشات نفسانی کے پیچھے، کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنے دیا۔
جو ہے کھاؤ، نہیں ہے چپ کر دو، خبردار۔ اس کا فائدہ یہ ہوا رزق حلال نے اپنا کردار ادا کیا۔ رزق حلال پیٹ میں ہوگا تو دل میں نور الہی بھی آئے گا، نور ایمانی بھی آئے گا۔ نور ایمانی آئے گا تو سب سے پہلے ادب آئے گا، احترام آئے گا، پھر اللہ کا فضل آئے گا، پھر اس کی عبادت آئے گی۔ حضرت یہ تمام چیزیں، اور جس کی اولاد اس کے سامنے بولتی ہو نا جی، بدتمیزی کرتی ہو، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس نے حلال کی کمائی اور حلال کا لقمہ اس نے اپنے جو ہے بچے کے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ ایک حلال کمائی اور دوسرا اللہ کا فضل، یہ دو چیزیں ملتی ہیں اولاد تابع دار بنتی ہے، ورنہ اولاد کبھی تابع دار نہیں ہوتی۔ اللہ ناراض ہو جائے تو سکی اولاد کو سامنے کھڑا کر دیتا ہے، سکی اولاد مشن سے انکار کر دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشن کتنا شاندار تھا، عالی تھا، بیٹا اس کا نہیں ساتھ دیا، بیٹے نے نہیں ساتھ دیا، پیارے نبی کے مشن سے۔ اب یہ اللہ کی ناراضگی ہو گئی اس بندے سے، اللہ اس سے ناراض کیوں ہوں گے؟ او منڈے ہو، اللہ کیوں ناراض ہوا؟ اللہ اس لیے ناراض ہوا اس کی صحبت اچھی نہیں تھی، یاری چنگی نہیں سی ہوندی، شرابیاں نال، کبابیاں نال، سگرٹاں پین والےاں نال، شراباں پین والےاں نال، دو نمبری کرن والےاں نال ان دی یاری سی۔ رب سونے نے کہا نہیں 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 نہیں، میرے نبی دا مشن تے کچھ اور ہے، اور تو کہڑے مشن تے ٹر پیا کنہ دے نال لگ گیا؟ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کی بیوی کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے، ان کی بیوی جہنم میں کیوں جائے گی؟ فخانتاہما، نبی کے گھر میں کبھی بدکار عورت نہیں آتی، نبی کے گھر میں کبھی بدکار عورت نہیں آتی، وہ عورت جہنم میں کیوں جائے گی؟ قرآن کہتا ہے فخانتاہما، اس عورت نے اللہ کے نبی کے مشن کے ساتھ غداری کی تھی، خیانت کی تھی۔ جو اللہ کا نبی پروگرام بناتے تھے کافروں کو ہرانے کے لیے، جو بھی احکامات جاری کرنے ہوتے تھے، یہ عورت جا کے باہر لیک کر دیتی تھی۔ گندی ترین اولاد کی جو ہے نا جی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اولاد اپنے گھر کی باتیں باہر کرے گی۔ اللہ معاف کرے، آپ شاید ناراض ہوں اس بات کو۔ پہلے نا جی لوگ بے شرمی کرنے کے لیے کنجر خانے جاتے تھے۔ ہمارے لاہور کا ہیرا منڈی بڑا نام ہوا ہے اس کا۔ جو بھی بدتمیز آدمی ہوتا تھا نا جی، یہ جس نے بے غیرتی کرنی ہوتی تھی وہ ادھر چلے جاتے تھے، ادھر سے بے غیرتی کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ڈانس، گانا، عورتیں اور نشہ یہ کر کے وہ واپس آتے۔ آج ایمان سے بتاؤ، فیملی بلاگنگ کے نام پر یہی کنجر خانہ انہوں نے اپنے گھر میں نہیں کھول دیا۔ اس سے بڑا کنجر کون ہے جو اپنی بیوی کو سوتے ہوئے دکھا رہا ہے؟ میری بیوی ایسے سوتی ہے، میری بیوی ایسے اٹھتی ہے، اب میری بیوی نہا کے آ رہی ہے، اب میری بیوی کے ساتھ میں یہ مذاق کر رہا ہوں۔ اوہ ایک کنجر خانہ ہے یہ فیملی بلاگنگ نہیں ہے۔ اس کو ہم کسی اور زبان میں یاد کرتے ہیں۔ یہ رندک کمائیاں کھان والے، ہاں جی اللہ معاف کرے۔ پہلے تو ایک مخصوص علاقہ تھا، جگہ تھی، لوگ جا کے وہاں بے شرمی کرتے تھے، اب تو گھر گھر میں بے شرمی کھل گئی ہے جی۔ جو جتنا بیوی کو دکھانے والا ہے اس کو اتنے لائکس، اتنے شیئر اور اتنے ویوز مل رہے ہیں، اور وہ ان ویوز کی کمائی کھا رہا ہے ان کے بھی۔ اور پھر بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی ہم تو مہینے کا 20-20 کروڑ روپیہ 19-19 کروڑ روپیہ کما لیتے ہیں۔ لاکھ لعنت ہے تیری ایسی کمائی دے ہوتے جڑی اپنی بڈھی نو ویچ کے تو کھا رہے ہیں۔ اس ایسے آدمی کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا، دیوس کہا گیا، جس کی غیرت مر جائے، اس کی عورت آگے منہ اٹھا کے چلے، اس کی غیرت مر جائے، ایسے دیوسوں سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یہ کمائیاں حلال کمائیاں نہیں ہیں۔ ہم راجپوت قوم ہے جی، بڑی عجیب سی قوم ہے۔ ہمارے خاندانوں میں عورتیں باہر یہ نہیں کہ پڑھی لکھی نہیں، لیکن ہم نہ نوکری کرواتے ہیں اور نہ باہر نکالتے ہیں۔ مجھے یہاں 6 سال ہو گئے، میری بڈھی کسی کے گھر نہیں گئی، نہیں بھیجنی بھائی، نہیں بھیجنی، گل ختم ہوگی بھائی،
ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। اور جس دن مینوں پتہ لگا باہر نکلیاں اسی ذبح کر دیں گے، اتنے گولی مار دیں گے، زندہ ہی نہیں چھڑنی۔ اس سے بڑا بے غیرت کون ہے اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو سوتے ہوئے دکھائے، میری ماں ایسے سو رہی ہے، میری بیوی ایسے نہا کے آ رہی ہے، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ یہ بے غیرتی کہلاتی ہے، یہ کنجر خانہ کہلاتا ہے۔ جس کی کمائیاں یہ کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم ایسی کمائی حلال نہیں ہے۔ میرے اللہ نے مسلمان مرد کو بھی، مسلمان عورت کو بھی پوری دنیا و مافیا سے بالکل علیحدہ پیدا کیا۔ ہم سب سے خوبصورت ترین مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائی۔ خزانوں کو سر عام نہیں رکھا جاتا، خزانوں کو چھپا کے رکھا جاتا۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، یہ خزانے ہیں، ان کو عام سڑکوں پہ نہیں لے کے آنا، گھر گھر پہ نہیں دکھانا، ان کو چھپا کے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعن عملہ ماذا عمل فیہ وعن علمہ ماذا عمل فیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ چوتھا سوال جو بندے کرے گا، ایک تو یہ تیسرا ہوگا نا، جو کمایا کیسے کمایا اور کہاں لگایا، یہ سوال، کیا کمایا اور کہاں لگایا۔ حلال کا ایک پیسہ، ایک روپیہ آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ اس کو فائدہ مند ہوگا، آخرت میں آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ بہت صلہ۔ حرام کا 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں لگاؤ، آپ کو ایک ٹیڑی پیسہ نہیں ثواب ملے گا، ایک ٹیڑی پیسہ نہیں ملے۔ چوتھا سوال جو کیا جائے گا اللہ تعالیٰ وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اے بندے جو تو نے علم سیکھا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا ہے، جو علم سیکھا ہے عمل کتنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بولنا بڑا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ بولنا بڑا اللہ اللہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ میرا خدا ہے، میرا پروردگار ہے، میرا الہ ہے، بہت آسان ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ہاں جی، میں آپ کو عبدہ و رسولہ مانتا ہوں، میں آپ کو آخری نبی مانتا ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، حضور کی غلامی میں مجھے موت بھی قبول ہے۔ جناب یہ سارے دعوے کرنے کے بعد لیکن اگر آپ اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ کو آپ مان رہے ہیں کہ جی وہ میرا الہ ہے، وہ سارا، اللہ نے کیا حکم دیا ہے نماز پڑھنی، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ اللہ کو مان رہے، ہاں جی، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ وہ بڑی ذات ہے۔ ابا جی میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، لیکن میں نے آپ کی بات کوئی نہیں ماننی۔ میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں نے آپ کی کوئی بات نہیں ماننی۔ آپ نے مجھے کوئی کام کہنا ہے، خبردار میں نے کوئی کام نہیں کرنا ہے، لیکن میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ ابا جی آپ مجھے اگر کسی کام پہ بھیجیں گے میں نے نہیں جانا، خبردار، لیکن میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ ابا جی میں تواڈے نال بدتمیزی نال گل کرنی ہے، لیکن میں تواڈا بڑا احترام کرنا ہے۔ ایسی اولاد کا کی حل ہونا چاہیے۔ وہ ابا جی یہ کہیں گے چنگا ہے، چنگا منڈا تو گل میری مننی نہیں، میرے کام تو آنا نہیں ہے نہیں، تو پھر تو کہنا احترام بڑا کرنا۔ ہم اللہ کو مانتے جی، ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی مانتے نہیں تو اللہ کو کیا مانتے آپ؟ اللہ کو کیا مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھنی ہے، یہ فرض ہے ہم پر، ہم نے نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے صلہ رحمی کرتی، ہم کہتے ہیں نہیں کرنی۔ یا اللہ ٹھیک ہے تو ساڈا اللہ ہے، لیکن ایسا ایک کام نہیں کرنے۔ نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، قرآن پڑھنا بہت اوکھا کام ہے، عبادات کرنا، سارا دن روزہ رکھنا، بھوکا رہنا، یا اللہ بڑا اوکھا کام ہے، اسی تیری نہیں مننی، لیکن اسی تینوں بڑا مننے۔ یا اللہ ہم تجھے مانتے ہیں اللہ، لیکن تیری نہیں ماننی۔ یا رسول اللہ آپ پر ہماری جانیں قربان ہیں، لیکن آقا جی ہم نے آپ کی سیرت میں نہیں چلنا۔ اب یہ محبت ہے یا کچھ اور ہے؟ ہم مان تو رہے ہیں، زبان سے اقرار ہو رہا ہے، عمل ہمارا نہیں بتا رہا۔ سادہ سی بات ہے قبلہ، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کچھ رہنے کے آداب، کچھ کمانے کے آداب، کچھ صرف کرنے کے آداب سکھائے ہیں۔ اے بندہ مومن، دنیا جو مرضی کرتی رہے تو نے ان چیزوں کے اندر
اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی محنت کو صرف کریں۔ مثلاً یورپ کے اندر جتنے بھی عیسائی ہیں 2 چیزیں بڑی شوق سے کھاتے ہیں، ایک سور کھاتے ہیں، دوسرا شراب پیتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر سور کھانے کے طور پر، شراب پینے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اس معاشرے کے آداب کیا ہیں آپ جانتے ہیں نا؟ اس کے اندر کوئی ماں نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، ہر ایک چیز بس خواہشات نفس پورا کرنے کا ایک آلہ ہے، پوری ہوئی ختم چھٹی کھلی ولی کچھ نہیں۔ شراب نے اور سور نے، حرام نے، شراب نے اور حرام نے اپنا اثر دکھایا۔ آج پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اس شراب نے اور حرام نے ان کے اندر سے غیرت ایمانی کو نکال کے اوس اٹھایا۔ آج ہم کہنا جی بیٹا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں، برقع پہن کے رکھتے ہیں، دوپٹہ لے کے رکھتے ہیں، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مولویوں نے کولوں حالی حجاب بھی نہیں سنبھالا گیا۔ ٹھیک ہے، اڑائیں مذاق، اڑائیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو ننگا کر کے بازاروں میں بھیجیں، پھر ہم ترقی یافتہ ہیں، پھر ہم تعلیم یافتہ ہیں؟ ہماری عورتیں مردوں کی طرح مردوں کے ساتھ منہ ماریں اور اٹھا کے جس وقت مرضی رات کو نکل جائیں، اپنے جس مرضی یار کے ساتھ آ جائیں، اس کو آپ ترقی کہیں گے؟ یہ ترقی ہے؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ترک گیا ہے، گند مچ گیا ہے۔ یہ گندگی کا نام ترقی نہیں ہے۔ میں کہوں یا رسول اللہ میں تو آپ کا ماننے والا ہوں، لیکن میرے گھر یہ ساری بےغیرتی چل رہی ہوئے، حضور کس چیز دا میں رب نو منیا ہے؟ تو سیدھا پھر اعلان کر دو جناب ساڈے اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو کس نے مجبور کیا اسلام کے اندر رہیں؟ اسلام کے اندر رہیں گے تو پھر آپ کو حضرت ان معاملات میں چلنا پڑے گا۔ یاد رکھیے میرے مالک نے ارشاد فرمایا فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما۔ تو جو چاہے اپنے رب کے قرب کا راستہ اختیار کرے، اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ تعالیٰ چاہے بغیر تمہاری کوئی چاہت نہیں ہو سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا، حکمت والا ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم اپنے عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم کبھی بھی حضرت نیکی نہیں کر سکتے۔ میں نے آج صبح نا جی، رات کو ہم نے عبادات کی، جو احادیث کے اندر مجھے نشانیاں نظر آئیں نا جی، جو آقا جی نے ارشاد فرمائی، میں وہ ساری نشانیاں دیکھ رہا تھا، وہ ہمیں ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں شب قدر کی۔ اب کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے رات کو عبادات کی، اور وہ تمام نشانیاں پوری ہونے کے بعد وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رات کو بھی عبادت نہیں کی، جو رات کو بھی محروم رہ گئے، وہ کتنے بد نصیب ہوں گے۔ مہینہ رمضان کا، رات لیلۃ القدر کی، وہ نشانیاں جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں، وہ نشانیاں الحمدللہ نظر آئیں، وہ لوگ پھر بھی محروم رہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا میرا رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ میری طرف آئے، یا میری رحمت کی طرف، یا میرے راستے میں آئے۔ ہم نے یہ کیا نا جی، جن لوگوں نے بھی کیا ان کے لیے میرا رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جن لوگوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی، اللہ ان کے لیے اور نیکیاں کرنے کا سبب پیدا کر دیتا ہے، اب یہ بھی کرو، اب یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ اور جو لوگ یہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں بلکہ ارشاد باری تعالیٰ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے، نیکیوں سے دور ہی کرتا رہتا ہے۔ تو اوپر ہی رہ، تو ادھر نہ آ، تو اوپر ہی رہ۔ مصروفیت کے اندر جمعہ بھی گزر جاتا ہے، نمازیں بھی گزر جاتے ہیں۔ یہ نام لینا مصروفیت کا، اصل میں مصروفیت نہیں ہوتی سحری کھا کے سو جانا، یار نیند بڑی آئی ہے، نیند نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے بندے آپ کو پتہ ہی نہیں، میرا رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو اس کے گھر میں آئے۔ جو بندہ نماز نہ پڑھے، جمعہ نہ پڑھے، اور مصروفیت کا بہانہ، کیا کرے جی، کمانا ہے،
کیا کریں جی، کمانا ہے، بچوں کی روٹی کا مسئلہ ہے. میرا مالک کہتا ہے پریشان نہ ہو اللہ کے بندے، میں نے تجھے توفیق ہی نہیں دینی. پھر کمانا کیا؟ کیا وہ لوگ بھوکے مر گئے جو عبادات کے ساتھ محنت کر رہے ہیں؟ جو عبادات کے ساتھ محنت کر رہے ہیں وہ بھوکے تو نہیں مرے نا. اللہ اکبر. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، بلکہ میرے رب کریم نے فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ سورۃ الاعراف کی 43 نمبر آیہ مبارکہ ہے. سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں پہنچایا. اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے. کوئی بھی نیکی میرے رب کی مرضی کے بغیر قبلہ نہیں ہو سکتی. یہ بہانے بناتے ہیں کہ یہ میں نے کر لیا، نماز میں نے نہیں پڑھی، قرآن میں نے نہیں پڑھا، نیکی میں نے نہیں کی، جمعہ میں نے نہیں پڑھا. ہاں جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا. وہ نہیں، اللہ کے بندے ایسا نہیں ہے. جو ایمان قبلہ آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکتا، جو ایمان آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لا سکتا، آپ کیا سوچتے ہیں وہ ایمان آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ وہ جو میرے مالک نے وعدہ کیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، خوف سے، پھلوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اولاد کی کمی سے. میں تمہیں پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے آزماؤں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر جو لوگ اس پر صبر کر لیں گے میں ان کے لیے بشارت دیتا ہوں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ لوگ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرا تو کچھ نہیں، میرے رب کا تھا، اسی کا مال اسی کی طرف لوٹ جانے والا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے ان پر درود ہے. واولئک هم المہتدون، یہی لوگ تو اصل میں ہدایت یافتہ ہیں. یہ تصور کرنا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے جمعہ نہیں پڑھا، میں نے یہ عمل نہیں کیا، او بابا تیری عقل کا دھوکہ ہے. میں سو گیا کھا کے، میرے پاس ٹائم نہیں، مجھے نیند آئی، میں نے دفتر جانا، میں نے جناب نوکری کرنی، میں نے دکان کھولنی. او بابا چھوڑ دے. اب یہ 3 دن باقی، یا جتنے بھی میرے مالک کی مرضی ہوئی، 2 دن ہیں یا 3 دن ہے اگلے باقی، اس میں شیطان کس طرح حملہ کرے گا؟ چھوٹنا ہے اس نے بڑے پرزور طریقے سے حملہ کرنا ہے. وہ ہمیں شاپنگ میں کہ یار تراویاں رہنے دو، یار نماز رہنے دو، ذرا جب بچوں کے کپڑے لینے ہیں یہاں پہ ذرا. اب شیطان ہمیں ادھر لے کے جا رہا ہے. اللہ کے نیک بندے، تیری کیا اوقات تو مسجد میں نہ آ کر نماز نہ پڑھے. میرا رب ہی نہیں چاہتا تو. میرے گھر میں کوئی آئے گا نا جی، بلا تشبیہ وہ ذات بڑی بہت بڑی ہے. میرے گھر میں کوئی آئے گا، میری سے ناراضگی بھی ہے نا تو میں اس کی بے ادبی نہیں کروں گا، لڑوں گا نہیں اس کے ساتھ. میرے گھر میں آنے کی وجہ سے میں اس کی لاج رکھوں گا، کم از کم، چاہے میں کم سے کم ضیافت کروں اس کی، صرف چائے پانی پلا دوں اور کوئی اس کا اہتمام نہ کروں، لیکن میں اس کا اکرام ضرور کروں گا. یار میرے گھر میں آیا ہے، اب میں اتنا بے شرم تو نہیں ہوں کہ میرے گھر کوئی چل کے آئے میں اس کا اکرام ہی نہ کروں. چائے پانی تو کم از کم کی بات ہے. اور اگر میرا یار ہوگا، وہ فلانی شے بھی لیا، بسکٹ بھی لیا یار، برگر بھی لیا یار، فلانی بھی چیز لیا، فلانی بھی چیز لیا، بلا تشبیہ میرا مالک جب کسی پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے بلا لیتا ہے، ادھر آ ادھر آ، میرے گھر میں آ جائے. جب اس کے گھر میں آ کے وہ اپنی عزت کو نیچے رکھتا ہے، اور آقا جی فرماتے ہیں اس کی شان کے لائق بندہ اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھتا ہے. جب بندہ اپنا سر، اپنی پگڑی، اپنی عزتیں، اپنی ناک اللہ کی بارگاہ میں ایسے رکھ کے پھر اقرار کرتا ہے ناک رگڑ کے، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ میں کمینہ تو اعلیٰ، یا اللہ میں پلید تو سبحان، پاک تو، میں پلید، میں نیچ تو اعلیٰ. میرا اللہ کہتے بس کر بندے بس کر، اتنا ہی چاہیے تھا. اچھا چل کیا مانگتا ہے؟ پھر ہم اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم دی ہوئی ایسے بیٹھ کر کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تر میری عاجزیاں، انکساریاں، میرے مال کی کمائیاں، خیراتیں، صدقیں یا اللہ تیرے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیرے نیک بندوں پر سلامتی ہو.
ہاں جی، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. جب مانگنے آتا ہے نا جی فقیر تو صدا لگاتا ہے تہاڈی خیر ہوئے، بچے جیندے رہن، تہاڈے ماں پیو دی خیر ہوئے، گھر ہستا بستا رہے. تو ہم وہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں التحیات للہ، کمزوریاں میریاں، عاجزیاں میری، انکساریاں میری، مالی عبادتیں میری، زبانی عبادتیں میری، ساری عبادتیں یا اللہ بدنی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے لے کے آیا ہوں. اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیرے بندوں پر بھی سلامتی ہوئے، وستے رہیں ہنستے رہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ کو اپنے حبیب سے بڑا پیار ہے. ہم کہ یا اللہ اس پر درود بھیج دے، اس کی خیر کر دے، علی محمد وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر بھی بھیج دے یا اللہ. ہاں جی، صدائیں لگ رہی ہیں، خیر ہوئے انشاءاللہ، کار ہنستے رہیں، کاروبار وستے رہیں، ہاں جی، بچے آباد رہیں. اب یہ ساری دعائیں ہوئیں. اللہ کو اپنے حبیب سے بھی بڑا پیار ہے، اپنے خلیل سے بھی بڑا پیار. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا جی، اب یہ ساری صدائیں ہو گئیں، ساری دعائیں ہو گئیں. اللہ کہتا ہے کیا مانگتا ہے، مانگ نا. تو ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش کر دے، ولی والدیہ، میرے ماں پیو دی بخشش کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب یا اللہ جتنے بھی مسلمان میرے بھران ہیں یا اللہ انہوں نے بھی کر دے. اب ایمان سے بتانا، یہ سارا مانگنے کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے نہیں سکھایا. تو اللہ کے گھر میں آئے، پاک ہو کے آئے، صاف ستھرا ہو کے آئے، آنے کے بعد اپنی عزت کو، اپنے وقار کو زمین پہ رگڑ دے، کسی کے قدموں میں رکھ دے، اور پھر اس سے کہے میں کمینہ، میں نیچ، میں گناہ گار، میں پلیت، تو پاک، تو اونچا، تو بلند، تو شانہ والا. ایمان سے بتاؤ یار، ایک سخت دل سے سخت دل بندہ بھی پگھلے گا، یہ نہیں پگھلے گا. پھر وہ خیرہ منگے، صرف اے نہ وہ خیرہ منگے تو گھر بھی آباد رہے، فلانا بھی آباد رہے. میرا رب تو اولاد سے پاک ہے لیکن اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. ہم اس کے بندوں کی خیر مانگ رہے، یا اللہ ان پر سلامتیاں بھیج دے، کرم ہو ان پر، سلامتیاں ہوں. ہم اس کے حبیب پر درود پڑھ رہے ہیں، یا اللہ رحمتیں بھیج، یا اللہ کرم بھیج، اس کے درجات کو بلند کر دے، اس کی اولاد کو بھی آباد رکھ. ہم ابراہیم علیہ السلام پر بھی دعا کر رہے ہیں، ان کی اولاد پر بھی دعا کر رہے ہیں. یا اللہ تو تیرے بڑے بندے نہیں، یا اللہ تجھے بڑا پسند ہے. وَكَذَلِكَ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا جی، کھلوا دو جی. ابھی وہ بڑا کھول دیں گے اسپیکر، بڑا اسپیکر کھول دیں گے نا انشاءاللہ. اچھا جی یار، یہ نا ادھر کھول کے ادھر لگا دو ذرا، پتر اطلاع دے، بس آواز باہر جاندی رہے. اچھا جی، کسی کے گھر میں جا کے آپ اس کو بلند کہے، سر جی، صاحب جی، افسر صاحب، ڈی سی صاحب، کرنل صاحب، جرنل صاحب، بس ادھر ہی رکھ نا جی، ادھر چلا دو بس. آپ سب سے یہ وہ اس سے کہیں، اور پھر آپ عاجزی بھی کریں، اس کے وہ سارے خیر مانگیں، اور پھر بعد میں پھر اپنا مسئلہ آپ پیش کریں. سر یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. اگر نسلی بندہ ہوا نا، نسلی بندہ ہوا، وہ انکار نہیں کرنے والا، اس کے اختیار میں ہوا. تو ایک بندہ نسلی ہونا چاہیے، دوسرا اس کے اختیار میں ہونا چاہیے. وہ کبھی انکار نہیں کرے گا، کار کبھی نہیں کرے گا. بندہ ہوئے بے نسلہ اور اس کا اختیار بھی نہ ہو تو سوائے انکار کے کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے رب کے اختیار سے کوئی بھی شے باہر ہے ہی نہیں. علی کل شیء قدیر ہے. آپ کتنے گناہ کر سکتے ہیں، کتنے گناہ کر سکتے ہیں؟ اتنے گناہ جتنی سمندر کی جھاگ ہے اتنے کر سکتے ہیں، یا اتنے گناہ جتنے ریگستان میں ریت کے ذرے ہیں اتنے گناہ کر سکتے ہیں، یا اتنے گناہ جتنے گناہ آسمان پہ ستارے اتنے کر سکتے ہیں؟ کوئی ماں کا لال اتنے گناہ نہیں کر سکتا. میرا رب کہتا ہے تو اتنے گناہ بھی لے کے آ کے صرف میرے پاس اتنا کہہ دے گا نا، سبحان ربی بولو سارے، سبحان ربی اس کا مطلب ہے یا اللہ تو پاک ہے، سبحان تو پاک ہے، میں پلیتا. اعلیٰ، یا اللہ تو بلند ہے، میں نیچا. میرا رب کہتا ہے بس کر بندے، بس کر، اب میں اپنی شان الوہیت کا اظہار کروں گا
کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ ربنا اغفر لی، پہلے میری مغفرت کر دے، ولی والدیہ، میری اولاد میرے ماں باپ کی کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ پھر سارے مومنوں کی کر دے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم نے تیری بخشش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں جب تجھے کرم مل گیا نا، اب کہہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر والے بھی جنہیں نے سارے تے سلامتیاں ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اللہ ادھر والے بھی جنہیں نے سارے تے سلامتیاں ہوں۔ یہ خیر، یعنی یہ خیر صرف مینوں نہیں ملنی چاہیے، یہ خیرات صرف مجھے نہیں ملے، یا اللہ ادھر والے بھی جنہیں نے انہوں نے بھی یہی خیرات دے دے، یا اللہ ادھر والے جنہیں نے انہوں نے بھی ساری خیرات دے دے۔ اب ایمان سے بتاؤ، یہ ساری نعمتیں کسی کی جرت ہے خود لے لے؟ میرا رب جب تک نہیں چاہے گا حضرت صاحب، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں آ جائے۔ رمضان شریف کے اندر نا جی بڑے بڑے مجاہد لوگ آئے، بیماری کے باوجود انہوں نے روزوں کو نہیں چھوڑا، بیماری کے باوجود روزوں کو نہیں چھوڑا۔ بعض ایسے بھی ہیں چنگے بھلے، کوئی تکلیف نہیں، لیکن انہوں نے روزے چھوڑ دیے۔ آپ کیا سمجھتے انہوں نے چھوڑے ہیں؟ نہیں، میرا رب چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ بدبخت انسان روزہ رکھے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ روزے کی حالت میں نا جی ظہر کے بعد منہ سے ایک سمیل آنا شروع ہوتی ہے، منہ سے ایک معدے کی سمیل ہوتی ہے، مسلسل بھوکا رہنے، اور پیش تو ہم کر نہیں سکتے، منہ کی بو کو تو ضائع کر نہیں سکتے، اور اثر تک وہ سمیل اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سمیل بھی مجھے مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے، یہ سمیل بھی مجھے مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ ایمان سے بتاؤ جنہیں روزہ ہی نہیں رکھیا انہوں کی میرا رب پسند فرمائے گا، یا ان کی چیز میرا رب پسند فرمائے گا؟ پھر اللہ کے حبیب کہتے ہیں آپ افطاری کے وقت دعا کرو، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو آقا جی فرماتے یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اچھا قبولیت کے اوقات آ گئے، پھر جمعہ شریف ہے، ان کے اندر قبولیت کے اوقات ہیں۔ جن کی اللہ بھلائی چاہتا ہے ان کو کہتا ہے چلو بھائی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، اب مانگو مجھ سے۔ اگرچہ وہ ذات بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ منگوا کے دے، بے نیاز ہے، وہ بغیر مانگے بھی دے سکتا ہے، لیکن اس نے ایک اصول تو رکھا ہے نا، اس کائنات میں بن مانگے اللہ دیتا نا جی، تو اپنے حبیب کو عطا فرماتا، لیکن حبیب سے بھی کہا محبوب آپ بھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب رات کی آخری گھڑیوں میں نا سونا ذرا ہمارے ساتھ راز و نیاز کر لیا کرو، وہ نماز تہجد پڑھ لیا کرو، ہم اس راز و نیاز کے بدلے آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ محبوب ذرا تھوڑی سی رات کو ہمارے ساتھ کر لیا کرو، بادشاہت کر لیا کرو، ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے مانگا اور پھر کیا میرے رب نے دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ پھر فرمایا محبوبہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، محبوب ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا فرمایا، آپ کو سینہ نہیں کھول دیا؟ ہاں جی محبوب ذرا کہو نا قال رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور وہ خود دعا کروائی جب محبوب نے مانگا، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہی رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ میں رب نے سکھایا اپنے محبوب نے، میں رب نے الرحمن علم القرآن خلق پوری انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، خلق الانسان علمہ البیان، پھر ہم نے اس کو بیان کا طریقہ بھی سکھایا۔ قربان جائیں یار، قربان جائیں، اتنا سا مانگا اور اتنا عطا فرمایا۔ بس یہی چیز ہے کہ کوئی ہیلا، کوئی اعتراض کرنے والا یہ نہ کہے اس نے تو مانگا ہی نہیں تھا، اس کو کیوں دے دیا۔ دینا تو اس کو تھا جس کو مانگنا چاہیے تھا۔ تو میرے رب کریم نے محبوب سے بھی کہا محبوب تم مانگو نا مجھ سے، پھر ذرا مانگو، پھر ہماری عطا کو دیکھو، تمہارا مانگنا تمہارے مطابق ہوگا، ہمارا عطا کرنا ہمارے مطابق ہوگا۔ محبوب نے اتنا مانگا، میرے رب نے اتنا عطا فرمایا۔ یہ خوش نصیبوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ حضور کے بڑے بڑے صحابہ تھے، اور آخری وقت میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب حضور کے صحابہ تھے۔ ان 1.25 لاکھ میں سے
ایک صحابی کا صرف احسان حضور پر ہے، 1.25 لاکھ آپ کے صحابہ میں سے کسی ایک بندے کا بھی احسان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نہیں۔ وہ ایک شخصیت کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ المعروف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، صرف ایک انسان پوری انسانیت میں۔ آقا جی نے فرمایا پیارے صدیق ساری انسانیت کے جتنے جس بندے نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اتنا کیا تو میں نے اس کو اتنا دیا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے کے جا رہا، ایک واحد تو ہے کہ تیرے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کر دیا تھا، راسخ کر دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا نا اللہ ہمارا رب ہے، انہوں نے واقعتاً حق ادا کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جب وہ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں نا، ابھی مرتے نہیں ہیں، جب جانے لگتے ہیں سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے ان کو، پھر اللہ فرشتے نازل کرتا ہے، 70,000 فرشتہ ملک الموت کے ساتھ آتا ہے، 70,000 فرشتہ۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تو آپ کو بشارت دینے آئے ہیں ایسی جنت کی جو ہمیشہ ہمیشہ والی جنت ہے، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ اللہ کے بندے ایسے بندوں سے یاری لگا لو جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم رہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہیں اور آخرت میں بھی تمہیں فائدہ دیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اوہ اللہ کے بندے، جب رب سونے نے ان کے ساتھ وعدے کر لیے ہوئے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ وعدہ کیوں نہیں پورے کرے گا؟ خدا کو خدا کہنا آسان ہوتا ہے، ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب مانیں گے تو پھر اس کی بھی ماننی پڑے گی، اور جو اس کی مانتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کرتا ہے، اور اللہ پھر واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے اے بندہ مومن خبردار کسی بھی ایمان والے کو مردہ نہیں کہنا، کسی نو اے نہیں کہنا اے تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں، خبردار بند کر دے منہ بالکل۔ یا اللہ کیوں؟ ہم تو سمجھتے ہیں صرف تو عزت والا ہے، باقی سارے ذلیل چوڑے چمیار کمینے، اسی تو یہ سمجھی بیٹھے ہیں، سانو تو کوئی سمجھ آئیے۔ فرمایا بکواس بند کر، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں، مومنین کے لیے ہیں، منافق یہ نہیں جانتا۔ اچھا یا اللہ پھر اس کا مطلب ہے یہ بکواس ہم نے نہیں کرنی۔ اب یہ ساری میں نے آیات قرآنی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، صرف ایک جملے کی مار دیکھو کہاں تک جا رہی ہے۔ قرآن کی سینکڑوں آیات کا انکار لازم آ رہا ہے۔ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تسی کہو فراڈیے تے شاہی کوئی نہیں، جملہ ایک ہی ہویا، بابے تے شاہی کوئی نہیں، بھائی کہو فراڈیے تے شاہی کوئی نہیں۔ بابا اللہ والوں کو اللہ نے عزت دی ہے۔ یہ سارے قرآن کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا، حضرت ابو امامہ روایت کرنے والے ہیں کہ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسناتک و اذا اسات کا سیئاتک فانت مؤمن، یعنی تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگے، یعنی نیکی کرنے پر تمہارے دل میں خوشی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کی توفیق سے نوازا ہو۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نیکی کرنا اچھا محسوس کروائے۔ دوسرا وساعت کا سیئاتک، اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے، برائی ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے خوف سے تمہارے دل میں گھٹن اور پریشانی کی کیفیت پیدا ہو تو تم مومن ہو، فانت مومن، تم مومن ہو۔ یہ مسند امام احمد کے اندر 22,166 نمبر پر حدیث پاک موجود۔ برائی، اچھا اس حدیث پاک میں حضور نے کیا کیا؟ پوچھا یا رسول اللہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ نیکی اس کو اچھی لگے، نیکی اس کو، برائی اس کو بری لگے، نیکی اس کو اچھی لگے، برائی اس کو بری لگے۔ آقا جی نے فرمایا وہ مومن ہے۔ آج المیہ یہ ہے برائی برائی نہیں لگتی،
برائی جھوٹ بولنا برا نہیں لگتا، جھوٹی قسمیں اٹھانا برا نہیں لگتا، دھوکہ دینا برا نہیں لگتا، فراڈ کرنا برا نہیں لگتا۔ بس اس بات کو آج آپ پلے باندھ لیں کہ مسجد میں آپ لوگ نہیں آتے، میرا رب آپ کو بلاتا ہے۔ مسجد میں بدبخت نہیں آتے، جن پر اللہ کرم کرنا چاہتا ہے وہ آتے ہیں۔ نماز کبھی بھی آپ نہیں چھوڑتے، نیکی کبھی بھی آپ نہیں چھوڑتے۔ آپ کو اللہ پسند نہیں کرتا میرے گھر میں آئے، یہ پلیت میرے گھر میں آئے گا، میرے گھر کو پلیت کرے گا، اس پلیت کو میرے گھر میں نہیں گھسنے دینا، نکل جا باہر چل، کیونکہ میں اسی کو بلاؤں گا جس پر میں نے کرم کرنا ہے۔ اور نماز کے اوپر آج میں نے جس طرح آپ کو اتحیات سنائی ہے، اس طرح میری امید ہے کہ آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ اتحیات خیرات ہے، اللہ سے مغفرت کی مانگنا ہے، مانگو یار خیرات، آ جایا کرو، اللہ سے یاری لگا لو، انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی آسان کر دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی سیدھی کر دے گا۔ یار زندہ صحبت باقی۔